ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایک زمانہ تھا جب ایران کو مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا، جہاں عورتیں منی اسکرٹس پہنتی تھیں، جہاں نائٹ کلبز میں مغربی موسیقی کی گونج سنائی دیتی تھی، جہاں شراب عام تھی اور شاہ ایران کو دنیا کے طاقتور ترین بادشاہوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسا انقلاب آیا جس نے پورے ایران کو تصویر ہی بدل دی۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایران کے 1970 کی دہائی میں، جہاں جدیدیت اور مذہب آمنے سامنے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، 1970 کی دہائی میں ایران پر حکومت تھی شاہ محمد رضا پہلوی کی۔ شاہ ایران کا خواب تھا کہ ایران کو جدید، ترقی یافتہ اور مغربی طرز کا ملک بنایا جائے۔ اس لیے اس نے وائٹ ریولوشن کا آغاز کیا، ایک ایسی تحریک جس کے ذریعے ملک میں زرعی اصلاحات، خواتین کے حقوق اور تعلیمی ترقی کو فروغ دیا گیا۔ لیکن اس انقلاب کے پیچھے بھی ایک سفید سچ چھپا ہوا تھا۔ یہ ترقی سب کو نظر تو آتی تھی، لیکن اس کی قیمت عام لوگ اپنے خون پسینے سے چکا رہے تھے۔ اس دور میں تہران کو مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا۔ شہر میں نائٹ کلبز، بارز، سینما گھر، فیشن شوز اور 5 اسٹار ہوٹلز عام تھے۔ لڑکیاں مغربی لباس پہنتی تھیں، مغربی فلمیں اور میوزک عام ملتا تھا۔ تعلیمی ادارے کو ایجوکیشن میں تھے اور خواتین بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اور ناظرین، کیا آپ یقین کریں گے کہ 1975 میں ایران کی پارلیمنٹ میں خواتین بھی ارکان اسمبلی میں تھیں؟ جی ہاں، اس وقت عورتوں کو ووٹ دینے اور کھڑے ہونے کا حق حاصل تھا۔ شاہ ایران کی مغرب پرستی اور سیکولر سوچ نے مذہبی طبقے کو سخت ناراض کیا۔ ایک طرف شاہ عوام کو ترقی کے خواب دکھا رہا تھا اور دوسری طرف مذہبی رہنما، خاص طور پر آیت اللہ خمینی، اس مغربی تہذیب کو شیطانی راستہ قرار دے رہے تھے۔ ایرانی عوام کے لیے سوال یہ تھا کہ کیا وہ مغرب کی چمک دمک کے پیچھے اپنی تہذیب کو کھو بیٹھیں گے یا پھر واپس اپنے اسلامی جڑوں کی طرف لوٹیں گے۔ شاہ ایران کی حکومت نے اختلافات رائے کو دبانے کے لیے ایک انتہائی خوفناک خفیہ ایجنسی بنائی جس کا نام ساواک تھا۔ یہ ایجنسی سیاسی مخالفین کو اغوا کرتی، تشدد کرتی اور پھر غائب کر دیتی۔ شاہ کا پیغام واضح تھا: اگر تم میرے مخالف ہوئے تو زمین میں تمہیں کہیں جگہ نہیں دی جائے گی۔ 1970 کی دہائی میں ایران میں امریکہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ شاہ کے قریبی تعلقات واشنگٹن سے تھے اور امریکی فوجی، کاروباری افراد اور کمپنیاں ایران میں دندناتی پھرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ عوام ایک تاثر پھیل گیا کہ ایران اب ایرانیوں کا نہیں، امریکیوں کا غلام بن چکا ہے۔ ایرانی قوم خود کو اجنبی محسوس کرنے لگی تھی، اور وہ بھی اپنے ہی ملک میں۔ آخرکار یہ غصہ پھٹ پڑا۔ 1978 میں ایران بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ مساجد، یونیورسٹیز، بازار سب احتجاج کا مرکز بن گئے۔ شاہ کی حکومت لڑکھڑانے لگی اور 1989 میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب شاہ ایران ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور پھر تاریخ نے پلٹا کھایا۔ 1 فروری 1989 کو آیت اللہ خمینی، جو کہ 15 سال جلا وطنی کے بعد واپس آئے، عوام نے ان کا استقبال ایک مسیحا کی طرح کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا اور جہاں شریعت نافذ ہو گئی، مغربی لباس اور کلچر پر مکمل طور پر پابندی لگ گئی اور ایران کا چہرہ یکسر بدل گیا۔ ایران کی 1970 کی دہائی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ترقی اگر عوام کی تہذیب، عقائد اور آزادی کو روند کر ہو تو وہ دیر پا نہیں ہوتی، اور جب عوام اپنی شناخت کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو دنیا کی سب سے طاقتور بادشاہت بھی زمین بوس ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج کا ایران اس ایران سے بہت مختلف ہے جو 1970 میں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ترقی اور تہذیب میں توازن قائم رکھ سکتے ہیں؟ کیا مذہب اور جدیدیت ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اور کیا ہم ماضی سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔